آج ایک کتاب کا تعارف آپ سے کروا رہا ہوں. اگر یہ میں کہوں کہ پچھلے ایک سال میں جو میں نے بہترین کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے واقعی مجھے میرے علم میں اضافہ کیا اور انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کیا، تو ان میں سے یہ ایک کتاب ہے. اور یہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں امتیاز رستگار صاحب، انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی کتاب، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بہت سارے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا. اس کتاب کا نام ہے گم شدہ اسلامی تاریخ، اور اس کا انگریزی ورژن بھی ہے جس کا نام ہے دی لاسٹ اسلامک ہسٹری. اصل میں یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اور فراس الخطیب یہ ایک ہسٹورین ہیں، یہ اسکول ٹیچر ہیں ہسٹری کے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور یہ کتاب مختصر کتاب ہے. میں ایک سفر میں تھا اور میں نے یہ کتاب تقریباً 80% اس سفر کے دوران پڑھ لی تھی. اس کی جو انگریزی کا ورژن ہے، جو اگر آپ میں سے کچھ لوگ انگریزی کو بہتر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انگریزی کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اویلیبل ہے. اچھا، یہ کتاب بالکل سستی سی ہے، کوئی اس کی اتنی مالی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر اس مختصر کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے زمانے میں جو عرب کے حالات تھے، وہاں سے شروع ہو کر آج تک جو مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ ہوا، معافی چاہتا ہوں، کس طریقے سے ایک روحانی تحریک کے طور پر دین اسلام جو ہے وہ ہوا، پھر کس طریقے سے سیاسی طور پر اس نے ایک معجزہ ہوا. کس طریقے معجزہ اس طرح سے ہوا کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں 30-35 لاکھ مربع میل کے علاقے میں وہاں حکومت ہو گئی. پھر کس طریقے سے خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، پھر کیسے وہ نظام جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوا، پھر کس طریقے سے اسلامی حکومتیں سکیٹر ہوتی گئیں، پھر کہاں کیا ہوا، اندلس کے اندر کیا ہوا، پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جب اسلام پھیلا وہاں سے پھر کیسے وہ اسلامی سویلائزیشن ہوئی، اس کے دوران جو سائنس کی ترقی ہوئی وہ کیسے ہوئی، پھر کیسے وہ وقت آیا جب آہستہ آہستہ پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن شروع ہوئی، اور کس طریقے سے پھر آگے فرقے تبدیل ہوئے، اور کس طریقے سے پھر آج کے حالات تک اسلام ایک تحریک کے طور پر اور ایک سویلائزیشن کے طور پر کہاں کھڑا ہے. یہ مختصر سی کتاب کے اندر موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ٹائم لائن کے اندر اسلام کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت زبردست کتاب ہے، اور یہ ناگزیر کتاب ہے. یہ آپ ضرور پڑھیے. یہ اویلیبل ہے، اچھے بک سٹورز کے اوپر اویلیبل ہے. آپ لکھیں گے تو پتہ چل جائے گی. اور چونکہ میں نے منگوا کے بہت سارے دوستوں کو گفٹ بھی کی، اور بہت سادہ الفاظ کے اندر ہے، بہت سمپل ہے. اور آپ کو ایک، اگر آپ اس کے ساتھ ایک رجسٹر لیں جس طرح سے میں نے کوشش کی تھی کرنے کی، اور ایک ٹائم لائن بناتے جائیں، تو وہ ٹائم لائن شروع میں بالکل سیدھی بنتی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر آگے حضرت امیر معاویہ والا دور، پھر آگے دور، پھر جنگ کربلا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹائم لائنز میں برانچز بننی شروع ہو جائیں گی ایسے کر کے. تو وہ برانچز بننی شروع ہو جائیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر مائنڈ میپ ایک کریٹ ہو جائے گا پورا اسلامک ہسٹری کا. تو یہ آپ پڑھیے اور پڑھ کے اپنے بچوں کو بھی بتائیے. میں نے اس کی بیس کے اوپر ایک سیریز شروع کی تھی، لاسٹ اسلامک سویلائزیشن کے نام پر ویڈیو سیریز. اس کو میں کسی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر سکا، کیونکہ میں پھر مجھے کچھ میری انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں اس کی وجہ سے. تو میں نے سوچا اس کتاب کا آپ کو تعارف کرا دوں. دوبارہ بتا دیتا ہوں، گم شدہ اسلامی تاریخ، مسلم تہذیب کے ماضی کی بازیافت، فراس الخطیب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہاں پاکستان میں اس کو القاب پبلشرز نے چھاپا ہے، اور اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، 1000 روپے، ایک برگر سے کم قیمت ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی فون نمبر اس پہ ملا ہو، لکھا ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو منگوا سکتے ہوں، تو ہاں، یہ فون نمبر لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کی ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے readings.com.pk، readings readings.com.pk. تو یہ کتاب ہے.